بہت کم پاکستانی جانتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری سیاست میں آنے سے پہلے فلم نگری سے بھی منسلک رہے ہیں۔ 1955 میں پیدا ہونے والے آصف علی زرداری ملکہ سلطانہ افندی کے بھانجے ہیں اور ان کے والد حاکم علی زرداری کراچی میں فلموں کے کاروبار سے منسلک تھے۔ بعد ازاں وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ کراچی کا مشہور بمبینو سینما حاکم علی زرداری کی ملکیت تھا۔ ایک انٹرویو میں آصف علی زرداری نے بتایا تھا کہ 1963 میں بمبینو چیمبرز کے لیے 7 منزلہ بلڈنگ تعمیر کی گئی تھی، جس کے پینٹ ہاؤس کی تعمیر پر 3.5 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ یاد رہے کہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں بچ جانے والی فلم انڈسٹری پر کافی مشکل وقت آیا۔ لاہور کے فلمی مرکز سے بڑی تعداد میں غیر مسلم فنکار بمبئی چلے گئے، جس کے مقابلے میں چند ایک نام ہی بمبئی سے لاہور آئے۔ تقسیم کے بعد کچھ لوگوں نے اردو فلمیں بنانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئے۔ پھر پنجابی فلمیں بنانے کا آغاز ہوا، جبکہ سینما پر سرحد پار کی اردو فلمیں کامیاب ٹھہریں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ یہاں بھی دوبارہ سے اردو فلمیں بننا شروع ہو گئیں، اور جلد ہی پاکستانی فلم انڈسٹری نے ایسے شاہکار تخلیق کرنا شروع کر دیے جنہوں نے بیرون ملک بھی خوب شہرت حاصل کی۔ پاکستان میں فلم انڈسٹری کے محققین کے مطابق 60 کی دہائی پاکستانی فلموں کے لیے سنہری ترین دور تھا۔ 1966 سے 1968 تک 3 برسوں میں بالترتیب 88، 84 اور 127 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ 1968 میں ریلیز ہونے والی فلموں میں سے 7 پر کھڑکی توڑ رش، جبکہ 11 مزید فلمیں بھی کامیاب سمجھی گئیں۔ اردو کی فلموں میں سنگ دل، دل میرا دھڑکن تیری، بھائی بہن اور سائیکا نے زبردست بزنس کیا۔ اسی برس 29 نومبر کو کراچی سے ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام منزل دور نہیں تھا۔ یہ فلم آصف علی زرداری کی خالہ ملکہ سلطانہ افندی نے بنائی تھی، جبکہ ہیرو کا کردار انہی کے شوہر سجاد نے نبھایا تھا۔ فلم کی ہیروئن صوفیہ بانو تھیں، جنہوں نے 60 اور 70 کی دہائی کی کئی معروف فلموں میں سائیڈ رول بھی ادا کیا تھا۔ اداکارہ روزینہ نے بھی فلم میں کردار نبھایا تھا، جو ایک طویل عرصے تک فلمی دنیا میں مشہور رہیں۔ حنیف کی خاص بات ان کی دلیپ کمار سے کچھ مشابہت بھی تھی، جبکہ کاسٹ میں کمال ایرانی سمیت دیگر کچھ نام بھی شامل تھے۔ فلم کے مصنف اقبال رضوی نے کئی سپر ہٹ فلمیں لکھی تھیں۔ نگر سیما کراچی سے تعلق رکھنے والی معروف گلوکارہ تھیں، جن کا ایک اور فلم کے لیے گایا ہوا گیت میرا چند ماہی کپتان بہت مقبول ہوا تھا۔ فلم کے چاروں گانوں کے لیے موسیقی کی دھنیں لال محمد اقبال کی مشہور جوڑی نے ترتیب دی تھیں۔ دکھی پریم نگری کا ایک گانا بھی شامل تھا، جو ہفت روزہ نگار سمیت بہت سے اخبارات و جرائد کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ معروف تاریخ دان اور مصنف عقیل عباس جعفری کے مطابق اس فلم کی ایک خاص بات اس میں چائلڈ سٹار کے طور پر مختصر سا کردار کرنے والے آصف علی زرداری بھی تھے، جو بعد میں صدر پاکستان بنے۔ عقیل عباس جعفری کے مطابق 1955 میں پیدا ہونے والے آصف علی زرداری اس وقت محض 13 برس کے تھے جب بطور چائلڈ سٹار وہ اسکرین پر نمودار ہوئے۔ عقیل عباس جعفری بتاتے ہیں کہ یہ فلم کراچی کے 10 اور لاہور کے 2 سینما گھروں میں ریلیز ہوئی۔ ان 12 سینما گھروں میں ریلیز ہونے کے باوجود یہ فلم زیادہ بزنس نہ کر سکی۔ اس کا سب سے بڑا سبب اس کا رمضان میں ریلیز ہونا تھا۔ رمضان میں فلم دیکھنے کے کم رجحان اور عید کے لیے سینما گھر خالی کرانے کی روایت نے اسے فلم انڈسٹری کی نظروں سے تقریباً اوجھل کر دیا۔ عقیل عباس جعفری کے مطابق اب اس فلم کا صرف یہ حوالہ ملتا ہے کہ اس میں آصف علی زرداری نے کام کیا، اور اب یہ فلم کہیں موجود نہیں۔ صرف فلم کی ریلیز کے دنوں میں چھپنے والے اخباری اشتہار موجود ہیں۔ تاہم آصف علی زرداری کے قریبی ذرائع اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ انہوں نے بچپن میں بطور چائلڈ سٹار کسی فلم میں کام کیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔